ہاں بھائی. ارے نہیں یار پلیز, ایک تو ویسے بھی آج روزہ لگ رہا ہے اور آپ اوپر سے جھگڑا کیے جا رہے ہو مجھ سے. نہیں 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 ہو پائے گا, نہیں نہیں پلیز. ایک تو ویسے ہی پیاس کی اتنی شدت ہے اور آپ روزے میں مجھ سے بحث مت کیجیے پلیز. اوکے خدا حافظ, میں فون رکھ رہا ہوں. عباس یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ ارے سمپل سی بات ہے لیکن جو ہے کیا کہے ابھی. ایک تو ویسے ہی اتنی دھوپ ہے باہر, روزہ رکھ رہے ہیں, اب لوگ جو ہے خود بھی بحث کیے جا رہے ہیں. افطار کا ٹائم نزدیک آتا ہے نا, تو یہ نیچرل فطرت ہے ہر ایک شخص کی پر کہ اس کا جو ہے پارا چڑھتے آتا ہے. لیکن عباس ہم کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے نا, روزہ رکھ کے ہم پروردگار عالم کی لیے روزہ رکھ رہے ہیں, اور تم اکیلے روزہ نہیں ہو, سبھی نے روزہ رکھا ہے. مجھے نا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ خاص کر اگر ہم بات کریں مردوں کی, آپ لوگ اتنے ہائپر کیوں ہو جاتے ہیں, اور گھر میں ہم عورتیں ہائپر ہو جاتی ہیں اگر افطاری نہیں بن پاتی ٹائم پر. یعنی یہی کہہ سکتے ہیں شاید کہیں نہ کہیں ایک مس کمیونیکیشن اس وجہ سے ہوتا ہے, جس کی بنا پر فیملی لائف میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ مس کمیونیکیشن مجھے لگتا ہے پیاس اور بھوک کا ہی ہوتا ہے, جس کے ذریعے ہم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. جی, اور شاید افطار کے بعد سب سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب یہ کیا ایشو ہے کہ نا جب بھی روزہ آتا ہے تو لوگ ایک لائن کہہ دیتے ہیں میرا روزہ ہے, مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا پارا بہت چڑھا ہوا ہے, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. اور خصوصاً افطار سے جسٹ پہلے کہ آپ مجھے ٹچ مت کریے ورنہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ٹریگر نہ کریں مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ علیہ السلام علیہ. دیکھیں یہ کہہ دینا کہ بھوک اور پیاس کی بنا پر غصہ آتا ہے, یہ کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے, کسی حد تک کہا جا سکتا ہے, لیکن حقیقت میں یہی وجہ ہے, یہ کہنا غلط ہے. روزہ ویسے بھی غصے کو کنٹرول کرنے کا نام ہے, خالی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے. بٹ روزے میں زیادہ غصہ آتا ہے. دیکھیں یہ جو بات ہے کہ روزے میں غصہ آتا ہے, تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کو کسی انسان سے جوڑ کے دیکھ رہے کہ میں غصہ کیوں آپ کے من نکالا ہوں, کہ سوچو تم ہی سبب بنے ہو گے بھوکا ہو. بالکل بھائی اگر نکالنا تو اللہ پہ نکالو. جی لیکن سچ پوچھے دیکھیں ایگزیکٹلی اسی طرح کی روایت پائی جاتی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک خاتون اپنی نوکرانی کو مغلظات سے نواز رہی ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس عورت نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں. کہ لاؤ کھانا لا کے دو, کھانا لا کے دے دو اس کو. تو اسے کہا کہ میں روزے سے ہوں. کہا روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. بالکل روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے, روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں سے دور رہنے کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ خود کہتا ہے کہ میری خوشنودی کے لیے بھوکے رہو, میری خوشنودی کے لیے پیاسے رہو. ٹھیک ہے, میری خوشنودی کے لیے سیلف کنٹرول کرو. جی بالکل. تو اس میں سیلف کنٹرول کہاں ہے؟ اگر غصہ ہے بالکل جی آپ کو آ رہا ہے اور آپ بھڑک رہے کسی پہ, تو سیلف کنٹرول کہاں ہے؟ ایکچولی میں انسان کچھ بھی کر دیتا ہے غصے میں, اور جبکہ بعد میں ریئلائز بھی ہوتا ہے. یہ جو بات ہے تو اللہ کے لیے کہاں رہ گیا یہ؟ تو آپ نے کیا کیا ہے حقیقت میں, اسی لیے کہا کہ روزہ فرسٹ مرحلہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس, کھانے پینے چیز سے دور رہنا. سیکنڈ اس سے بڑا مرتبہ ہے روزے کا کہ انسان جو ہے کہ پورے بدن اعضاء وہ جوارے بھی روزہ رکھے, زبان بھی روزہ رکھے, آنکھیں بھی روزہ رکھے, ہاتھ بھی روزہ رکھے, پیر بھی روزہ رکھے, شکم بھی, دل بھی, دماغ بھی,
یہ کیسے ہوگا؟ جب ان چیزوں کے اوپر خدائی رنگ چڑھے گا. جی خدائی رنگ کیسے چڑھے گا؟ بالکل. میں ان آنکھوں سے روزے کی حالت میں وہ دیکھوں جو اللہ کی رضا ہو، بے شک. ایبسلیوٹلی. وہ بات کروں جو اللہ کی خوشنودی کا سبب ہو، جی بالکل. دل میں وہ کہوں جو مجھے اللہ سے قریب کر دے، بے شک. اس کی طرف جاؤں جو مجھے اللہ کے سے اور نزدیک کر دے، وہ مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤں جو مجھے اللہ کی رضا دلوا دے. جی اس کو روزہ کہتے ہیں. جی بالکل. جبکہ اس کا اپوزٹ ہی ہمیں ملتا ہے کہ مثال کے طور پہ افطار کے جی. جسٹ پہلے کسی شخص کو اگر آپ چھیڑ بھی دو، مثال کچھ مستی بھی کر لو، تو بھڑک یہ جاتے زبان بھی ہیں. سب سے پہلے جو ہے بد کلامی کرتی ہے، یہ ہاتھ تو اور پہلے اٹھتے جی جی ماننے کے بالکل لیے. ٹھیک. مون صاحب اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ اب انہیں نا غصہ آ رہا ہے اور جی. روزہ ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے تاکہ دیکھیے، یہ ایک سلیوشن سب کے لیے ہو؟ بالکل. ہمارے پاس جو ہے جنرل جو ہے روزہ جو ہے روزے کے علاوہ بھی اور روزے کی حالت میں بھی غصہ قابو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ریکمینڈڈ ہے، جی تاکید کی گئی. اگرچہ یہی ایک بات بتا دیتا ہوں، روزے کی حالت میں بھی کبھی غصہ کرنا عبادت ہے. غصہ کرنا عبادت جی. ہے، وہ اس طرح سے- کیسے؟ جی ہاں دیکھیے، میں یہ چاہتا تھا کہ اس بات کی طرف، اگر آپ کے سامنے کوئی کھا رہا ہے روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود، تو آپ کو غصہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. اگر روزے کی حالت میں کوئی غیبت کر رہا ہے اسے ٹوکے. تو ٹوکنا آپ کو غصہ آنا چاہیے بے یا شک. نہیں آنا چاہیے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں چوری کر رہا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. تو غصہ ایک دو پہلو پائے جاتے ہیں. اگر یہ غصہ خدا کے لیے ہے تو روزے کی حالت میں بھی ہونا چاہیے، بے شک. بغیر روزے کی حالت میں بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ غصہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات یا اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت نے بہت سارے راستے بتائے. جی تو ایک راستہ یہ ہے جگہ تبدیل کر دینا. اوکے. ٹھیک ہے. کیسے؟ جی بھائی جو جس منظر سے آپ کو دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا ہے وہاں سے چلے جائیے. جی جی ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے. اور ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، آپ جانتے ہیں، اور بڑی زبردست مثال بھی ہے. اگر ایک گھر میں آگ لگ جائے اور آپ اکیلے ہو، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کام کیا کریں گے آپ؟ وہاں سے بھاگ جائیں گے. پانی ڈالیں گے. اگر بھاگنے کا موقع ہے تو بھاگ جائیں گے، جی جی اگر بھاگنے کا موقع نہیں ہے تو اس پانی پانی ڈالیں گے. پانی ڈالیں گے. جی پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ دیکھیے اب ہے نا، جی جی تو کیا کریں؟ شاؤٹ، جی چلاؤ گے جی جی تاکہ آپ کو کسی کی مدد، ہیلپ مانگیں گے. بالکل. جی ہیلپ مانگیں گے. جی ایک طریقہ یہ ہے. اور اگر ہیلپ بھی آپ کسی سے نہیں مانگ سکتے جی تو تو پھر کیا اللہ کریں؟ سے دعا کریں گے لاسٹ میں. جی آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ سوائے اللہ جی. کے اور کوئی نہیں. آپ جو اپنا کام کر سکتے ہیں وہ کر چکے ہیں، جی تو اب کیا راستہ ہے؟ مدد اللہ سے، غیبی جی. مدد حاصل جی کی. سیم یہی چیز جو ہے غصے کے لیے بھی کہی گئی. اگر آپ غصہ آئے تو اگر بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، اس جگہ سے جی. تبدیل کر بھاگ دیں. جی جی. جاؤ. بالکل. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں بھاگ سکتے ہو اور مٹی ڈال سکتے ہو، مٹی دیکھیے، ڈال دیں، اس بات پہ مٹی بھول ڈال جائیں دو. اس جی کو، let بالکل. go دیکھیں کر دیں. مٹی جی ڈالنا ہے. آج آپ ایک مثال ہے، آگ لگی ہو مٹی ڈال دیجیے، جی جی جائے گی. جی ٹھیک ہے. غصہ جو ہے آگ ہے. بے شک. اب آپ کیا کیجئے، مٹی ڈال دیجیے، یعنی سجدے میں چلے جائیے. اوکے. نماز پڑھ اوکے، لیں. یعنی جی. اپنا گراؤنڈ، اپنے سر جو ہے گراؤنڈ پہ رکھیں، مٹی ہاں. پر رکھیں. جی جی. اور آپ اللہ کا نام ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا شروع کیجیے. اوکے. یقین جانے چلا جائے گا غصہ، ختم ہو جائے گا. آپ سجدے میں جائیں اور سبحان اللہ والحمدللہ. اچھا ایسا نہیں کہ سجدے کے لیے تو ضروری نہیں کہ نماز پڑھیں، جی کہیں پہ بالکل. بھی کبھی بھی جہاں کر بھی سکتے ہیں. جس جی پوزیشن میں آپ سجدے میں جی. چلے جا سکتے، جی تو سجدے میں جائیں اور کیا کریں؟ ذکر کریں.
ایک حدیث میں راستہ بتایا گیا ہے غصے پہ قابو پانے کا. جی ٹھیک ہے, تو ایک بھاگنا ہے, ایک سجدے میں چلے جانا, جی. ایک چلانا بھی ہے, چلانا ایز ان اللہ اکبر, اچھا میں بڑا نہیں ہوں, اللہ اللہ بڑا بڑا جی. ہے. جی غصہ جانتے ہیں کیا ہے, بڑائی کے لیے آتا ہے. ہمیشہ دیکھیں غصہ کس پر آتا ہے, چھوٹوں پہ, کمزوروں پہ. کمزوروں جو پہ. اپنے سے زیادہ طاقتور ہے اس پہ انسان کبھی غصہ نہیں آتا ہے؟ جی بالکل. جی تھپڑ کھائے گا, جی باہر غصہ کرے گا تو تھپڑ کھا کے آئے گا, وہ پتا ہے کہ میں کروں گا تو کیا ہوگا, غصہ نہیں آئے گا. اس لیے ہمیشہ گھر والوں پہ کرتا ہاں غصہ جی. کر. تو اللہ کہتا ہے کہ تم زور سے تکبیر کہو, اللہ اکبر. اللہ جی. اکبر, تو کیا ہوگا, تمہارے اندر جو ایگو ہے تم خود بخود جان جاؤ گے کہ کوئی اور ہے, اس جو کو ہم بہت پر بڑا زیادہ غصہ آنا ہے. چاہیے تھا. جی جی ہم اس راستے پہ آئے ہیں اور اس کے بعد یہ بالکل کام ٹھیک. کر رہے جی. تو نافرمانی کرتے ہیں. نافرمانی جی. ہے. تو تکبیر جو ہے کیا کرے گی, انسان کے وجود میں جو احساس نخوت دلائے ہے, گی. جی ایگو ہے, تکبر ہے, اس کو ختم کرے. کیا ہوگا نتیجے میں, وہ جو غصہ تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں, کہتے بھائی طاقتور سب سے بڑا وہ ہے, بے شک. بالکل. تو وہ جو ہے طاقت ہونے کے باوجود غصہ نہیں کرتا, میں کمزور ہونے کے باوجود اس کے بندوں پہ غصہ کر رہا ہوں. بے شک بالکل. یہ چیز غصہ ختم کر دے. بالکل. چوتھی چیز ہے پانی ڈال دو. آگ پہ پانی ڈال. جی جی کیا کرو, پانی ڈال دو, مانو کہ وضو کر لو, بے شک. جی پانی پی لو, جی پانی ڈال لو اپنے اوپر. یہ سب تمہیں کیا کرے گا, غصے سے نجات دلا دے. بالکل. تو جی. 4 طریقہ بہترین چیز بالکل، بالکل. رمضان جو میں، روایتوں میں رمضان کے لیے. ریکمینڈیڈ جی. ہے بے شک. وہ یہ ہے بھاگ جانا, سجدہ جی کرنا. بالکل. سجدہ. پہلا. جی. دوسرا جی. سجدہ. جی تیسرا اللہ اللہ اکبر. اکبر. جی بے شک. اور چوتھے وضو وضو کرنا. کرنا. وضو کرنا. بے شک. اب یہاں پہ ہم جاننا چاہیں گے آغا, کیونکہ یہ بہت بہترین طریقے ہیں اور انسان کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں چاہے وہ ماہ رمضان ہو یا نہ ہو انہیں بالکل. اپنانا چاہیے. بالکل. کیونکہ غصہ جو ہے انسان اگر جب کرتا ہے تو بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے رشتے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. میں ایک حدیث سنا دوں, اچھا ہو جی. تم نے یہ بات کی تو مجھے وہ حدیث نہج البلاغہ کی یہ حدیث ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الغضب حدۃ من الجنون, غصہ دیوانگی کی ایک قسم ہے. دیوانہ جب انسان ہو جاتا ہے جی تو امام کہتے ہیں دیوانے بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کبھی گھنٹے بھر کے لیے ہوتے ہیں, پورے دن کے لیے ہوتے ہیں, پورے سال کے لیے ہوتے ہیں, جی. پوری زندگی کے لیے ہوتے ہیں, کبھی لمحاتی بھی ہوتے ہیں, آئے سیکنڈ میں دیوانگی اور چلی گئی, ایسا بھی ہوتا ہے. وہ اپنے سینسز میں نہیں رہتا. نہیں, آج آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی میں ہماری خود کی ایک زندہ مثال ہے کہ ہم وہاں بھاؤ نگر میں گئے تو ایک سی اے سے ملے, تو وہ بار بار ایک چیز پوچھ رہے ہیں, تو اریٹیٹ ہو گیا میں کہ یار یہ کیا ہے, بار بار ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں. گر رہے بار. تو ان کے ایک جو ہے رشتہ دار ہے, کہ مولانا برا نہ مانیے گا, ان کو ایک بیماری آ گئی, پرانی سب باتیں ان کو یاد ہے, 30 سال پہلے کیا ہوئی تھی وہ یاد ہے, لیکن کل کیا ہوئی تھی وہ یاد نہیں. اوکے. اسی لیے گھر سے نیچے اترتے تو گھر آنا بھول جاتے, ارے جی. بھٹک رہے ہوتے میرا گھر کہاں. لیکن ان کو کسی اور رشتے دار کے بارے میں پوچھیے, کسٹمر کے بارے میں پوچھیے, سب 30 یاد سال ہے. پہلے وہ بتا دیں گے. تو یہ ایک دیوانگی ہے نا, ایک طرح کی ایک جی. بیماری ہے نا, جی. جو انسان جی. شارٹ شارٹ ٹرم. جی. شارٹ ٹرم میموری لاس ہو گئی اس کی, یا یاد نہیں رہا, کچھ ہو جاتا ہے. تو دیوانگی اس طرح کے. تو مولا فرماتے ہیں ان الغضب حدۃ من الجنون, غصہ دیوانگی کی ایک قسم ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ سنی, یندم صاحبها علیہ, ہر عقل مند انسان غصہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے, بالکل. ہر جی. عقل مند انسان. جی اس کے بعد والا جملہ سنیے, کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَنْدِمْ, اور اگر کوئی عقل مند رہتے ہوئے بھی غصے پہ شرمندہ نہ ہو تو فَجُنُونُهُ مستحکم, تو جان جانا واقعاً وہ پاگل ہے. بھلے وہ اپنے آپ کو پاگل نہ کہتا ہو, جی لیکن اگر وہ شرمندہ نہیں ہوتا غصے پر تو تم جان لینا وہ واقعی پاگل ہے. جی, یعنی اگر میں اپنے سینسز میں ہوں اور غصہ کرنے کے بعد مجھے اس چیز کی احساس نہ ندامت ہو, ہو. پشیمانی جی, ہو, جی. تو یعنی میرے شعور کی علامت ہے
اور اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اپنے غصے پر بھی پشیمان نہ ہو تو یعنی خود ائمہ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ وہ جنون. جی بالکل. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ثقلین کے ماننے والے, یہ اہل بیت علیہ السلام کی ہم نے روش دیکھی, قرآن مجید نے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا تعلیمات دی ہے؟ دیکھیں یہی ایک ابھی کہہ دیا ہم نے کہ بھئی آپ اللہ کا ذکر کریں. بے شک. قرآن میں ذکر بہت سارے ہیں. جی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بے شک. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر خدا سے اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ. بے شک. اضطراب, یہ جو غصہ اضطراب کی علامت ہے. جی. اور آپ اس کے برخلاف جانا چاہتے تو کیا کریں؟ ایک اللہ کا ذکر ادا کریں. جی. اور قرآن کی جو آیت پڑھیں گے وہ ذکر ہے. بے شک. بالکل ٹھیک. جی. تو قرآنی طریقہ جو ہے, کسی بھی آپ قرآن میں 100 سے زیادہ دعائیں ہیں, جی, مناجات ہے, اور ہر طرح کی ہے. اور یقین جانیں ہر قرآن کی آیت انسان کو سکون ادا کرتی ہے. ایبسلیوٹلی. آخر میں مولانا صاحب آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ کافی بار ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ جب غصہ آئے تو اسے لیٹ گو کر دیا جائے, درگزر کر دیا جائے. تو غصے میں چیزوں کو لیٹ گو کرنا, درگزر کرنا کتنا اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں آپ دیوانے ہوں اور دیوانگی کے ہاتھ میں آپ کو ایک چھری دے دی جائے تو کتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے چھری لی جائے؟ بالکل, بہت زیادہ. تو یعنی آپ ہمارے پورے گھر والے کیا کرتے ہیں, اس کو گھیر لیتے کہ بھائی یہ باہر نہ نکلنے پائے چھری لے کے, ورنہ کیا کرے گا. تو آپ ہی احتیاط نہیں کرتے, بقیہ لوگ بھی احتیاط کرتے ہیں. بے شک. سیم اسی طرح ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو بقیہ لوگوں کو بھی رعایت کرنا چاہیے. جی, کہ جانے دو فی الحال غصے میں. اس سے ورنہ کیا ہوگا, اگر دو سامنے آمنے کھڑے ہو جائیں گے تو شیطان تیسرا آئے گا اور خراب کر دے گا. بالکل. یعنی یہ بھی غصے میں فائدہ شیطان کا اٹھا لے. جی جی. تو اب لیٹس گو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا ایک آدمی کو غصہ ہے تو اب آپ جانتے ہیں یہ دیوانہ ہے, تو دیوانے سے کیا بات کرنا. بالکل جی, خاموش ہو جائے. تو خاموشی ہی بہتر ہے کہ بھائی, تاکہ وہ عقل مندی کے راستے پہ آ جائے. اور جو اس کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں, آپ ایک مثال ہے, کسی نے مجھ سے کہا تھا مول صاحب اس غصے نے مجھے 100 سال پیچھے کر دیا. جاب کرنے جاتا ہوں, لڑائی ہو جاتی ہے, ایک آؤٹ, جاؤ. پڑھائی میں گیا, اسکول میں لڑا, آؤٹ. تو اتنا میں نے نقصان برداشت کیا. میں نے کہا جب یہ بات جان گئے ہو کہ اتنا نقصان برداشت کیا ہے تو آج سے ہی ہوش کے ناخن لے لو. بالکل. کہ کیسے کروں؟ میں نے کہا دیکھو سیدھی سی بات ہے, کوئی چیز کرنے کے لیے ایک دن میں اچیو نہیں ہوتا ہے. بالکل. دھیرے دھیرے, جس طرح روزہ اللہ نے ہمیں کیوں سکھایا ہے, یہ دھیرے دھیرے تم اسی روزے سے سیکھ سکتے ہو کہ نظم آئے گا تمہاری زندگی. بالکل. تو تم اسی طرح دھیرے دھیرے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے بتاؤ, کیا کس چیز سے تمہیں غصہ آتا ہے, بالکل, کون سی چیز تمہیں پریشان کرتی ہے, کون سی چیز جو ہے تمہیں آرام. خود اس کو جان جاؤ گے تو اس سے دوری اختیار کرو گے. جی, ختم ہو جائے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ آغا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ شاید ماہ رمضان میں وہ واحد چیز ہے جسے پینے کا حکم دیا گیا ہے, وہ ہے غصہ. بالکل ٹھیک. اور ساتھ ہی عباس میں یہ بھی کہوں گی کہ ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ گناہوں سے دوری اختیار کرے, اور آگے کے مہینوں میں بھی کوشش کرے کہ گناہ نہ کرے, تو غصے سے بھی دوری اختیار کرے اور اس پریکٹس کو اپنی لائف میں فالو کرے آگے جا کر. بالکل صحیح. جی ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور اس میں بتائی گئی نصیحتیں بہت ہی زیادہ اہم ہے. یاد رہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو سب سے پہلے اپنی جگہ کو تبدیل کر لے, اپنا سر جو ہے وہ مٹی پر رکھے, سجدے میں جائے, ذکر خدا کرے, اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرے, اور آخر میں جو ہے وضو کرے, پانی کے رابطے میں آئیے. تمام چیزیں جو ہے آپ کو غصے سے بچا سکتی ہے, کیونکہ خود ائمہ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ غصہ انسان کی ایک شارٹ ٹرم دیوانگی ہوتی ہے, اور اس میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو امید ہے آپ ان تمام نصیحتوں پر عمل کرو گے اور ایک سیف ماہ رمضان گزارو گے. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.